فلم کی شروعات میں صوفی اور بی ایک دوسرے کو کسز کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ وہ دونوں ایک رومانٹک دوپہر ساتھ گزارتی ہیں جہاں صوفی بی سے کہتی ہے کہ وہ اسے محبت کرتی ہے، لیکن بی اس کا جواب نہیں دیتی۔ دونوں ایک طوفان کے دوران ایک پارٹی میں جا رہی ہوتی ہیں جو صوفی کے بچپن کے دوست ڈیوڈ کے گھر ہو رہی ہوتی ہے۔ صوفی اور اس کے دوست کافی ریچ ہیں جبکہ بی ایک مشرقی یورپی قصبے سے تعلق رکھتی ہے اور جاب کرتی ہے۔ گھر پہنچ کر بی پہلے گھر کو دیکھتی ہے اور پھر صوفی اسے باہر لے جا کر سب سے ملواتی ہے، جن میں ڈیوڈ اور اس کی گرل فرینڈ ایما، ایلیس اور اس کی ایج میں بڑا بوائے فرینڈ جس کا نام گیرک ہے اور جارڈن بھی شامل ہے۔ ایک اور مہمان میکس بھی تھا لیکن وہ ڈیوڈ سے لڑائی کے بعد پچھلی رات ہی چلا گیا تھا۔ باقی لوگ صوفی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ صوفی ڈیوڈ کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بات کرنے جاتی ہے۔ ڈیوڈ اسے بتاتا ہے کہ میکس نے کسی بات پر جس کا تعلق ایما سے تھا جسے مارا تھا۔ وہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ صوفی ڈرگس کی عادت کو ختم کرنے کے لیے ہاسپٹل بھی رہ چکی ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ وہ ایلیس کے گریگ کو ساتھ لانے پر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے ٹھیک سے نہیں جانتے اور وہ ایج میں بھی کافی بڑا ہے۔ اسی دوران جارڈن بی کو وارن کرتی ہے کہ وہ صوفی کے معاملے میں محتاط رہے۔ گروپ اکٹھا وقت گزارتا ہے، شراب پیتا ہے اور نشہ کرتا ہے اور بارش شروع ہوتے ہی پارٹی کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایک کھیل کھیلتے ہیں جس میں باری باری شراب کے شاٹس پینے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا ہوتا ہے۔ بی کی باری آتی ہے کہ وہ ڈیوڈ کو تھپڑ مارے لیکن وہ ہلکا سا مارتی ہے۔ ڈیوڈ مثال دینے کے لیے زور سے گریگ کو مارتا ہے جس پر باقی لڑکیاں حیران اور بیزار ہو جاتی ہیں۔ پارٹی جاری رہتی ہے اور صوفی دیکھتی ہے کہ جارڈن بی کے ساتھ قریب ہو کر ناچ رہی ہے۔ اس پر صوفی تجویز دیتی ہے کہ وہ بارڈیز نام کا کھیل کھیلیں۔ اس کھیل میں پرچیاں نکالی جاتی ہیں جن میں سے ایک قاتل ہوتا ہے لیکن کسی کو نہیں بتانا ہوتا۔ لائٹس بند کر دی جاتی ہیں اور سب کو چھپنا ہوتا ہے ورنہ وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ بی اندھیرے میں موبائل کی لائٹ کے ساتھ ادھر ادھر چلتی ہے اور چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ کھیل کے بعد گریگ کو مرنے والا دکھایا جاتا ہے۔ پہلے لگتا ہے کہ وہ واقعی مر گیا ہے لیکن اصل میں وہ مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ جب ڈیوڈ اسے چھیڑتا ہے، ڈیوڈ گریگ کو تنگ کرنے لگتا ہے جس پر گریگ کہتا ہے کہ وہ سونے جا رہا ہے۔ بعد میں قاتل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈیوڈ ایما پر شک کرتا ہے۔ بات اس وقت بگڑ جاتی ہے جب ایلیس بتاتی ہے کہ ایما نے اس سے کہا تھا کہ اس کا اور ڈیوڈ کا رشتہ ٹھیک نہیں اور ان کے درمیان فزیکل ریلیشن بھی نہیں ہے۔ ڈیوڈ غصے میں آ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لڑکیاں پارٹی جاری رکھتی ہیں۔ اچانک گھر کی بجلی چلی جاتی ہے۔ بی کچن میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ڈیوڈ شیشے کے دروازے کے پاس لڑکھڑا رہا ہے اور اس کا گلا کٹا ہوا ہے۔ باقی لڑکیاں باہر دوڑتی ہیں لیکن ڈیوڈ مر جاتا ہے۔ ان کے موبائل میں سگنل نہیں ہوتا اور گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ وہ گھبرا کر گھر کے اندر واپس آتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ واقعی ان میں سے کوئی قاتل موجود ہے۔ انہیں میکس یا گریگ پر شک ہوتا ہے کیونکہ دونوں کے پاس ڈیوڈ سے نفرت کی وجہ تھی۔ ایلیس احتجاج کرتی ہے لیکن باقی سب اسے زبردستی گریگ کو ڈھونڈنے بھیج دیتے ہیں۔ جارڈن اپنے ہاتھ میں ایک بڑا چھڑا پکڑ لیتی ہے۔ لڑکیاں ایلیس کے کمرے میں جا کر گریگ کے سامان کی تلاشی لیتی ہیں۔ انہیں ایک چاقو اور ایک نقشہ ملتا ہے جس پر اس کے گھر کی جگہ گول دائرے میں نشان لگا ہوتا ہے۔ بعد میں وہ گریگ کو گھر کے جم میں سوتا ہوا دیکھتی ہیں۔ اس کے کانوں میں ہیڈ فونز ہوتے ہیں۔ وہ اسے اس کے بیگ میں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھتی ہیں اور اس پر ڈیوڈ کے قتل کا الزام لگاتی ہیں لیکن گریگ سمجھتا ہے کہ یہ سب مذاق ہے۔ اچانک وہ ان میں سے ایک کے ہاتھ سے چاقو پکڑ لیتا ہے۔ سب اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چاقو نیچے رکھ دیں لیکن اس دوران ایما گریگ کی بیگ پر کود جاتی ہے۔ جب گریگ دوبارہ چاقو کی طرف بڑھتا ہے تو بی اس کے سر پر کیٹل بیل مارتی ہے جس سے گریگ مر جاتا ہے۔ ایلیس چیخنے لگتی ہے اور زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ صورتحال اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ صوفی اس سب کا الزام ایما پر ڈالتی ہے کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ میکس نے ایما کی وجہ سے ڈیوڈ کو مارا ہوگا۔ صوفی ایما کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ بعد میں دونوں دوبارہ کچن میں ملتی ہیں جہاں صوفی ایما سے معافی مانگتی ہے۔ ایما جواب میں صوفی کا کس لیتی ہے۔ صوفی کو یہ بات بری لگتی ہے اور وہ بس ایما کو گولیوں کا ایک بیگ دے دیتی ہے جبکہ خود کوکین استعمال کرتی ہے۔ بعد میں ایلیس اندھیرے میں چلتے ہوئے سیڑھیوں کے نیچے ایما کی لاش دیکھتی ہے جو بری طرح گرنے سے مر چکی ہوتی ہے۔ لڑکیاں ایک دوسرے پر الزام لگاتی رہتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے ایما کو دھکا دیا تھا۔ ایلیس اور جارڈن کی توجہ اب بی کی طرف ہو جاتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ بی نے صوفی سے اپنی حقیقت چھپائی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں تلاش کیا تھا اور دیکھا کہ
بی نے یوٹا اسٹیٹ سے گریجویشن نہیں کی تھی جیسا کہ وہ پہلے کہہ چکی تھی۔ وہ سمجھتی ہے کہ بی ہی قاتل ہے، اس لیے ایلس اور جارڈن اسے زبردستی تیز بارش میں گھر سے باہر نکال دیتی ہیں، جبکہ صوفی خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ بی واپس اندر آنے کا راستہ ڈھونڈتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جارڈن اس پر بندوق تان چکی ہے۔ بی ڈاگی ڈور سے رینگتی ہوئی دوبارہ گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ بی سب کے سامنے آ کر لڑکیوں کا سامنا کرتی ہے۔ صوفی کو جارڈن کی بندوق کے بارے میں خبردار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر بی صوفی کو سچ بتاتی ہے کہ اس نے یوٹا اسٹیٹ میں صرف ایک سیمسٹر پڑھا تھا اور وہ واقعی اسی شاپ میں کام بھی کرتی ہے جس کا اس نے ذکر کیا تھا، لیکن ایک بات جو اس نے صوفی سے چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں فزیکلی ٹھیک نہیں ہے اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اسی دوران جارڈن کے بیگ سے ایک پرچی گرتی ہے جس پر ایکس بنا ہوتا ہے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بارڈیز والے کھیل میں قاتل تھی اور اب سب کو لگتا ہے کہ وہ واقعی قتل کر رہی ہے۔ جارڈن بندوق صوفی اور بی کی طرف تان لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ بی جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر ایک اور جھگڑا ہوتا ہے جس میں جارڈن بی کو بتاتی ہے کہ وہ اور صوفی گھر آنے سے پہلے آپس میں فزیکل ریلیشن بنا چکی تھیں۔ وہ صوفی کو یہ بھی کہہ کر تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ وہ اپنی ڈرگس والی عادت کو ختم کرنے کے لیے ہاسپٹل رہی ہے، اس لیے ہر وقت وہ خود کو مظلوم دکھاتی رہتی ہے۔ اس پر صوفی زور سے کہتی ہے کہ جارڈن ہمیشہ ایلس کے بارے میں بری باتیں کرتی رہتی ہے کیونکہ وہ اس سے اور اس کے پوڈ کاسٹ سے نفرت کرتی ہے۔ جب ایلس شور میں جانے لگتی ہے تو جارڈن اس کی ٹانگ میں گولی مار دیتی ہے۔ بندوق کے لیے ہاتھا پائی ہوتی ہے اور اسی دوران جارڈن غلطی سے ایلس کے سر میں گولی مار دیتی ہے جس سے وہ مر جاتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے صوفی جارڈن سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتی ہے اور جارڈن بندوق اس پر تان لیتی ہے۔ بی جارڈن پر حملہ کرتی ہے اور وہ گولیاں چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاتھا پائی میں جارڈن کو ریلنگ کے اوپر سے نیچے دھکا دے دیتی ہے جہاں وہ نیچے ٹوٹی ہوئی شیشے کی بوتلوں میں جا گرتی ہے اور بری طرح زخمی ہو جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے جارڈن بی کو کہتی ہے کہ وہ صوفی کے میسز دیکھے۔ وہ ہوا میں اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے۔ صوفی اور بی چھپ جاتی ہیں اور اب بی کو صوفی پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ گھر کے کسی اور حصے میں جا کر چھپ جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو بی گھر میں گھومتی ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی دیکھتی ہے۔ وہ باہر جاتی ہے جہاں اسے صوفی ملتی ہے۔ صوفی روتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس نے ایما کو گولیاں دی تھیں اور کہتی ہے کہ ایما سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی تھی۔ صوفی کو لگتا ہے کہ سب کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ بی بندوق اٹھا کر صوفی کی طرف تان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے اپنے فون کے میسیج دکھائے۔ صوفی اپنا فون پھینک دیتی ہے اور دونوں فون کے لیے لڑنے لگتی ہیں۔ اسی دوران وہ پول میں گر جاتی ہیں۔ جب بھی پول سے باہر نکلتی ہے تو اسے صوفی کا نہیں بلکہ ڈیوڈ کا فون ملتا ہے۔ وہ فون کھولتی ہے تو اس میں ڈیوڈ کی ایک ٹک ٹاک ویڈیو ملتی ہے۔ ویڈیو میں ڈیوڈ ایک شیمپین کی بوتل کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے گریگ کو ایسا کرتے دیکھا تھا۔ اس حرکت میں ڈیوڈ نے غلطی سے اپنا ہی گلا کاٹ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں کوئی قاتل تھا ہی نہیں، سب لوگ ایک غلط فہمی کی وجہ سے مر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد میکس واپس گھر آ جاتا ہے اور صوفی اور بی سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا۔ اسی وقت بی دیکھتی ہے کہ آخرکار اس کے فون میں سگنل آ گیا ہے۔